فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو میسور میں پیدا ہوئے۔ انہیں ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ 15 سال کی عمر میں ہی حیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی معرکے سر کر لیے اور 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئی۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قوم کی انتظامیہ اور افواج تھی اس کی سبھی داد دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے، خاص طور سے فوج کی تربیت پر ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال نے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برسوں تک حکمرانی کی، لیکن ان 17 سالوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی، ہمت، جرأت اور شجاعت کی بھی ایک نئی کہانی لکھی۔ ان کا نام آج بھی جب لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہادری، غیرت اور شجاعت۔ ٹیپو سلطان برصغیر پاک و ہند کا ایک کردار ہے جس پر درجنوں ناول لکھے گئے۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور 4 مئی 1799 جن حالات میں انہیں شہید کیا گیا وہ ریتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی نہایت ہی اچھا سلوک کیا۔ سڑکوں کے ہر طرف جال بچھا دیے، بڑے بڑے پانی کے ڈیم بنا دیے، کئی فیکٹریاں لگا دی گئی۔ میسور میں اور آس پاس کے علاقوں میں ہر قسم کی منشیات پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ میسور میں بہت سارے خوبصورت قلعے اور محلات بھی بنا دیے گئے۔ دنیا کے نقشے میں ہندوستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ہندوستان میں ریاست میسور ایک نقطے کے مساوی ہے، اور اس نقطے برابر ریاست میں 16 سال کی حکمرانی یا بادشاہیت اس وسیع و عریض لامتناہی کائنات میں کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتی، مگر اسی چھوٹی اور کم عمر ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان نے اپنے جذبے اور جرأت سے ایسی تاریخ رقم کی جو تا قیامت سنہری حروف کی طرح تابندہ و پائیدہ رہے گی۔ ٹیپو سلطان کا یہ مختصر دور حکومت جنگ و جدل، انتظام و انصرام اور معتدل اصلاحی و تعمیری امور کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو وقت اور مہلت اسے ملی اس سے ٹیپو نے خوب استفادہ کیا۔ ٹیپو سلطان کو ورثے میں جنگی سازشیں، مسائل، داخلی دباؤ اور انگریزوں کا بے جا جبر و سلوک ملا تھا، جسے اس نے اپنی خودداد صلاحیتوں اور اعلیٰ حوصلے سے قلیل عرصے میں نمٹا لیا۔ اس نے امور سیاست و ریاست میں مختلف النوع تعمیری اور مثبت اصلاحات نافذ کی، صنعتی، تعمیراتی، معاشرتی، زرعی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں اپنی ریاست کو خود کفیل بنایا۔ فوجی انتظام و استحکام پر بھرپور توجہ دی، فوج کو منظم کیا، نئے فوجی قوانین اور ضابطے رائج کیے، اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے جن میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے تحت اسلحہ اور پہلی بار راکٹ بھی تیار کیے گئے، اور اس نے بیریا کے قیام اور اس کے فروغ پر زور دیا۔ نئے بیری اڈے قائم کیے، بیری چوکیاں بنائیں، بیری جہازوں کی تیاری کے مراکز قائم کیے، فرانسیسیوں کی مدد سے اپنی فوج کو جدید خطوط پر آراستہ کیا، سمندری راستے سے تجارت کو فروغ بھی اس کے عہد میں ملا۔ ٹیپو سلطان جانتا تھا کہ بیرونی دنیا سے رابطہ ضروری ہے، اسی لیے اس نے فرانس کے نیپولین بوناپارٹ کے علاوہ عرب ممالک، مسقط، افغانستان، ایران اور ترکی وغیرہ سے رابطہ قائم کیا۔ ٹیپو نے امن و امان کی برقراری، قانون کی بالادستی اور احترام کا نظام نہ صرف روشناس کرایا بلکہ سختی سے اس پر عمل درآمد بھی کروایا، جس سے رعایا کو چین و سکون اور ریاست کے استحکام میں مدد ملی۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، غیرت مند اور حمیت پسندوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ بنا رہے گا۔ ٹیپو سلطان اوائل عمر سے بہادر، حوصلہ مند اور جنگجویانہ صلاحیتوں کا حامل بہترین شاہ سوار اور شمشیر زن تھا۔ علمی ادبی صلاحیت، مذہب سے لگاؤ، ذہانت، حکمت عملی اور دور اندیشی کی خصوصیات نے
اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ ایک نیک، سچا، مخلص اور مہربان طبیعت اور ایسا مسلمان بادشاہ تھا جو محلوں اور ایوانوں کے بجائے رزم گاہ میں زیادہ نظر آتا تھا۔ وہ عالموں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی قدر و منزلت کرتا تھا، مطالعے اور اچھی کتابوں کا شوقین تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں لاتعداد نایاب کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ ٹیپو سلطان وہ پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے اردو زبان کو باقاعدہ فروغ دیا۔ ٹیپو سلطان کے مسند پر بیٹھتے وقت سلطنت خدا داد کی 400 میل پر پھیلی ہوئی تھی اور مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل تھا۔ فوج کی تعداد 1,80,000 تھی، 60,000 گھوڑے جس میں نصف تعداد عربی گھوڑوں کی تھی، 6,000 اونٹ، 900 ہاتھی، 2 لاکھ سے زائد تلواریں، 220 بڑی توپیں، 6 لاکھ مختلف قسم کی بندوقیں، اس کے علاوہ اور دیگر ہتھیار بھی تھے۔ سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جدوجہد رائے گاہ گئی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ان کے آستین کے سانپوں میر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی لنگڑا، بدر زماں خان نائتا، میر محی الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین نے شیر میسور کو شہید کرا کے ہی دم لیا۔ انگریز جنرل ہارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی، وہ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھنے آیا اور فرط خوشی سے چیخ اٹھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا احوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔